आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की आज बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा जो हैं वो गढ़ी खुदाबख्श आज मौजूद हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई थी। क्या मुकदमा था, क्या हालात थे, क्यों ये तमाम वाक़या पेश आया, इस हवाले से हम चंद बातें जो हैं आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त अहमद रज़ा कसूरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, कानूनदान हैं और इस मुकदमे में इन्वॉल्व भी हैं। इनसे हम खुद जानेंगे मुकदमा क्या था, हुआ क्या था, और जो रजिस्टर करवाया गया वो खुद कंप्लेनेंट थे अहमद रज़ा कसूरी साहब। कसूरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अदालत ने इस बात का जिक्र किया है 3 जून 1974 जब आप पार्लियामेंट में मौजूद थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी मौजूद थे। मुझे नहीं पता आपने उनसे क्या कहा था जिस पे उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कि कीप क्वाइट, आई हैव हैड इनफ ऑफ यू, एब्सोल्यूट पॉइजन, आई विल नॉट टॉलरेट योर नॉइसेंस। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने कहा और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बुनियाद बनाया इस जुमले को अपने फैसले के अंदर और कहा कि मोटिव तो इस्टेब्लिश हो गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का जो आपके वालिद साहब को कत्ल करवाया मुबैना तौर पर, जो उन्होंने एंडोर्स किया, वो उनका कि ये मोटिव इस्टेब्लिश हो गया पार्लियामान के अंदर इन जुमलों के तबादले से। क्या कहते हैं, आपने क्या कहा जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से? भुट्टो जो थे एक एड्रेस कर रहे थे पार्लियामेंट को और उनका जो फोकस था वो ये कह रहे थे कि इट वाज यूनानिमसली passed resolution. I got up, I said, no, I would like to correct the record. The correct position is about 5-6 people did not vote to the constitution. So to ये कहना कि वो unanimously passed था, इससे misnomer, गलत बात है। वहाँ से वो he lost his temper. देखिए बात ये है कि ये जो फिक्रे हैं, ये जो FIR है, FIR में भी ये फिक्रे मेंशन है, वहीं से सारा बिल्टअप होता है। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली सी। देखें बात ये है कि मेरे उस पर इख्तलाफात होते हैं पाकिस्तान के नाते। उसके 3-4 मैं बयान जल्दी से बताता हूँ। उसका पहला बयान जो है वो है 14 फरवरी 1971 को, जहाँ पेशावर से उसने कहा कि हम ढाके इसलिए नहीं जाएंगे कि हम वहाँ दौरे यरगमाल बना दिए जाएंगे और हम मदान कत्ताल में जाएंगे। दूसरा उसका बयान है 28 फरवरी 1971 को लाहौर से एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग। वो कहता है कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और जो जाएगा ढाके वो एक तरफा टिकट बजाएगा, यानी बच के नहीं आएगा। मैं वाहिद आदमी था इंसिडेंटली जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर 3 मार्च 1971 को मैं ढाके गया और मैंने पाकिस्तान की तारीख के साथ हाजिरी लगाई। अगर वो सेशन हो जाता तो आज हंसता बसता पाकिस्तान उसके बॉर्डर बर्मा को छू रहे होते, लेकिन वो सेशन नहीं हुआ तो फिर वो तारीख है कैसे पाकिस्तान टूटा। और उसका चौथा बयान जो है वो है कि जब मिलिट्री एक्शन हो गया 25 मार्च 1971 को, 26 को जब वो कराची लैंड किया तो जब उससे पूछा वर्ल्ड प्रेस ने कि व्हाट आर योर रिएक्शन, तो एक डेमोक्रेटिक लीडर बजाय उस दिन कहता कि आज पाकिस्तान के टूटने की बुनियाद रख दी गई, तो वो कहता है थैंक गॉड पाकिस्तान हैज़ बीन सेव्ड। मेजॉरिटी पार्टी जो कि शिफ्ट कर गई पोल्स को, उसका घन बच्चा कोलू हो गया और ये एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर कहता है खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। सो मेरे डिफरेंसेस जो हैं वो जातियात में नहीं है, सियासी नौयत के थे। मेरा जो ढाका जाना है उसको भुट्टो ने ये समझा कि मैंने अलमे बगावत बुलंद कर दिया है और मैं पार्टी का गद्दार हो गया हूँ। वहाँ से मेरे डिफरेंसेस होते हैं। देन भुट्टो लॉन्च 18 अटैक्स ऑन माई लाइफ. All attacks are documented either in the shape of FIR or through a privilege motion at the floor of the house. वो सारे का सारा। लेकिन ये तो सियासी मैयस थे ना कसूरी साहब, और ये जो आपकी आर्गुमेंट हुआ पार्लियामान में ये भी सियासी था, आपके इख्तलाफात भी सियासी थे। अगर हम कहें कि सियासी चपकलिश आप दोनों के दरमियान थी और एंड योर फादर गॉट किल्ड, तो उसमें वो तो आपको निशाना बना रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो मोटिव इसमें से जजमेंट में से निकाला वो तो आपके खिलाफ था, नॉट अगेंस्ट योर फादर। इट वाज नॉट अ मर्डर ऑफ माय फादर। माय फादर का जो मर्डर है वो इट वाज एक्चुअली अटैक ऑन मी। आई वाज ड्राइविंग द कार, इट वाज अटैक ऑन मी। मेरे वालिद का तो सिर्फ कसूर इतना था कि एट दैट गिवन टाइम ही वाज
sitting with me in the car. Otherwise it was attack on me. یہی کیس تھا بلٹ اپ کیا گیا کہ 18 میرے پر حملے ہوئے ہیں. ایک حملے میں مجھے 3 گولیاں لگی ہیں, 2 مجھے یہ لیفٹ ٹانگ میں لگی ہیں, ایک میرے رائٹ ٹانگ میں. ایک حملے میں میرے بڑے بھائی خضر حیات خان جو مجھ سے بعد قومی اسمبلی کے ممبر بنے, he was mortally injured. So I was being targeted by the strongman tactics of the Zulfikar Ali Bhutto. تو چیز یہ ہے کہ ہر چیز ہوتے ایک انف از انف. اب جو ہے جب والد صاحب کا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے, لیکن فیڈرل سیکیورٹی فورس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا بھٹو صاحب کی طرف سے آپ کے کہنے کے مطابق. میرے کہنے کے جو عدالت کے فیصلے کے مطابق تو وہ تو پریسیڈنٹ کے طور پہ تو مانا نہیں جاتا نا جی عدالتوں کے اندر بھٹو صاحب کا. وہ بالکل this is one of the best decision given ever by any court. وہ ایسے ایک لوگوں نے بنایا ہوا ہے, آپ 750 صفحے کا فیصلہ ہے جس کے اندر اینڈ رائٹر اس کا جو آتھر ہے وہ ہے جسٹس شیخ انوار الحق, چیف جسٹس آف پاکستان, who was formerly an ISIS officer, brilliant man. اس کا فیصلہ ہے all the points of defense taken by ذوالفقار علی بھٹو, ان کو سیریٹم ایک ایک پوائنٹ کو لیا اور ایک ایک پوائنٹ کا جواب اسے دیا. and it was a split decision 3 versus 4 اور میجورٹی کا جو فیصلہ تھا وہ that's the court. جب آڈ نمبر ہوں تو میجورٹی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور باقی جو ہوتا ہے دیٹس کالڈ ڈسینٹنگ نوٹ. تو 3 کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا اور 4 ریویو فائل کرنے کی اجازت دی گئی تھی. جی ریویو فائل کرنے کی اجازت. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ یہ پیپل پارٹی ایک اس ایسپیکٹ کو بڑا چھپا کے رکھتی ہے. ریویو واز فائلڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو اینڈ ریویو واز یونینمسلی ڈسمسڈ. وہ ججز جنہوں نے کہ بھٹو کو بری زمہ اختیار کر دیا, لیکن جب وہ ریویو میں بیٹھے انہوں نے کہا نو کیس فار ریویوز میڈ اینڈ ڈسمس کر. مرسی پیٹیشن وہ بھی فائل کی تھی بیگم بھٹو نے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں فائل کی. ایک ہی بات ہوتی ہے, مرسی پیٹیشن فیملی والے کرتے ہیں, ضروری تھوڑی کہ اندر سے ذوالفقار علی بھٹو ہی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں کرنا چاہتا شاید. دیٹ آئی ڈو ناٹ نو. بہت ساری پھر زیب داستان کے لیے کہانیاں میں, بٹ بیگم بھٹو فائلڈ ریویو پٹیشن اینڈ اٹ واز ہینڈڈ اوور ٹو جو یہاں بریگیڈ کمانڈر تھا بریگیڈیئر راحت لطیف, who later on became جنرل راحت لطیف, اس کو ہینڈ اوور کی گئی. آپ کو کس طرح یہ معلوم ہوا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں اس تمام معاملے کے پیچھے؟ کیونکہ آپ کے اوپر تو حملے ہو رہے تھے, وہ یونیفارم پہن کے تو نہیں آپ کے اوپر گولیاں چلا رہے تھے جو اسیلنٹس تھے. تو اب آپ نے کیسے کنکلوڈ کیا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو؟ فیصلہ بات یہ ہے جی کہ میں ایک حملہ ہوتا تھا, اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے FIR یا اسمبلی میں جا کے, تو 2 یا 3 مہینے کے بعد ایک اور حملہ ہو جاتا تھا. اگر بھٹو اس میں انوالو نہ ہوتا تو بھٹو کہتا ہے یار احمد رضا ٹھیک ہے ڈفرینسز ہو گئے ہیں, ایوری ناؤ اینڈ دین یو کم ٹو دا پارلیمنٹ, تم میرے پر الزام لگاتے ہو, یو ٹیل می کہ کس میں تمہیں یقین ہے, کس جج میں. میں ایک جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کر دیتا ہوں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اب تم پر اٹیک کیوں ہو رہے ہیں. لیکن بجائے وہ اس طرح ہینڈل کرتا, دوسرے تیسرے مہینے مجھ پر ایک اور اٹیک آ جاتا. دیٹ مین کہ جو اٹیکر تھے دے ور سو سیف. اس کا شفیع الرحمان نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اپنی جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے, اس میں کہا کہ یہ جو احمد رضا قصوری پہ حملہ ہوا ہے اٹس آف اے پولیٹیکل نیچر, نمبر 1. نمبر 2 ہی سیٹ کہ جو اٹیکرز ہیں, جو اکیوز ہیں, دے سیم ٹو بی ویری پاورفل, دے آر وہ قانون کے شکنجے سے باہر ہیں. اور نمبر 3 اس نے کہا کہ yet another attack is not ruled out. مولانا فضل الرحمان کے اوپر قریباً 3 یا 4 حملے ہو چکے ہیں, تو کیا پریزیوم کیا جائے اس کو؟ I do not that, وہ تو ان سے پوچھے, مجھے کیا پتا اس کا کون دشمن ہے. میرا تو مجھے تو سامنے نظر آ رہا تھا نا جی. I was seeing him every day, اور اس کے جو ایٹیچیوڈ سے مجھے نظر آ رہا تھا. تو وہ ایک بہت ساری چیزیں اکمولیٹ, یہ لاسٹ حملے میں جا کے, یعنی میں اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا گیا ہوں. مثلا مجھے 3 گولیاں لگیں 17 جنوری 1972 کو. بھٹو کو ابھی پاور میں آئے کو مہینہ بھی نہیں ہوا. بھٹو ٹوک اوور آن دی 20th of December 1971. 17 جنوری 1972 پر مجھ پر ایک حملہ ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ڈسٹریبیوٹنگ وارم کلوز ان مائی کانسٹیچوئنسی, جو میرے دیہات انڈیا میں چلے گئے 71 کی وار کے, وہاں
इसने जो मेरे नीचे MPA जो था मेरा, जो बिल्कुल गुलामचों की तरह मेरा था, उसको इसने कहा मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगा। उसने मुझ पर कातलाना हमला किया, मुझ पर 3 गोलियां लगी। तो दैट इट वाज नॉट एन अब्रप्ट डिसीजन, इट वाज नॉट ए सडन डिसीजन, इट वाज वेरी थॉट ओवर। अगर ये इतना इतना अच्छा फैसला है तो इसको वकला जो हैं क्यों नहीं जजमेंट को कोट करते हैं? हमने बड़े लंबे अरसे तक अदालत को कवर किया है, तो हमने नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि ये बड़ा जबरदस्त जजमेंट है, मैं कोट करना चाहता हूं अपने केस में नजीर के तौर वो पर। डिपेंड करता है कि कौन कौन वकला है। नेचुरली जो अपील पार्टी के वकला हैं वो तो उसको यही उनका तासुर होना भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि 5 जजेस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट ने उसका ट्रायल किया, क्योंकि ट्रायल टुक प्लेस ऑन द ओरिजिनल साइड ऑफ द हाई कोर्ट। तो ओरिजिनल साइड पर 5 जजेस हेडेड बाय मियां अपना मौलवी मुश्ताक, they unanimously came to the conclusion that he is a murderer. Extraordinary and, tha. See, and then the case was appeal was filed before the Supreme Court. Supreme Court में 9 judges, उस वक्त 9 full court 9 की होती थी, 9 के 9 बैठ गए। एक केस लंबा हुआ, एक जज रिटायर हो गया, कैसर अली खान फ्रॉम KPK, ही स्टेप डाउन, अब जज रहेगा 8। एक और केस लंबा हुआ तो वहीदुद्दीन, फादर ऑफ वजीउद्दीन, जस्टिस वजीउद्दीन, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, he also expired. लेकिन हाई कोर्ट का ट्रायल करना गैर मामूली था। पनामा केस के अंदर यही बात हम करते हैं, वकला से भी सुनते हैं कि जी जस्टिस के जो है तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, ट्रायल होना चाहिए। और ट्रायल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनरी केसेस के अंदर तो नहीं करते हैं। ट्रायल कोर्ट तो लोअर कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होता है, जिसके अंदर एविडेंस रिकॉर्ड होती है, विटनेसेस बुलाते हैं। तो हाई कोर्ट को एकदम क्या जरूरत पेश आ गई थी? ये यहाँ भी आपको फैक्ट्स को नहीं बताता, ना कोई रिसर्च करता है। ये केस वॉज स्टार्टेड बाय मी। ठीक है। भुट्टो 5 जुलाई को स्टेप डाउन किया, मैंने विद इन 10 डेज जो FIR थी जो रजिस्टर हुई थी, उसको मैंने अपने एक अजीज जो आया मेरे वालिद के जब इस्तीफाने के बाद, उसको मैं दे दी कि दिस इज माय प्राइवेट डॉक्यूमेंट, इसमें इसको आपने मेरे सगे भाई को भी नहीं देना, कीप इट विद यू। मैंने जब मंगवाई उसके बाद आई फाइल्ड ए प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द सेशन जज लाहौर, और जब वो प्रिलिमिनरी एविडेंस हो गया और भुट्टो वगैरह को जो है समन इशू हो गया, आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर 526 ट्रांसफर ऑफ द केस टू द हाई कोर्ट, बिकॉज आई टुक ए प्ली दैट द अक्यूज्ड आर वेरी हाई अप एंड द लोअर कोर्ट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू डिस्पेंस जस्टिस। सो हाई कोर्ट ने 2 मेंबर्स बेंच ने ट्रांसफर दैट केस towards the High Court in its original jurisdiction. ठीक है। हाई कोर्ट के पास सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होती हैं और क्रिमिनल भी हैं। ठीक है। अब अभी केस जो है वो रेफरेंस पीपल्स पार्टी के दौर में सुप्रीम कोर्ट को किया कि जी रीओपन किया जाए इस केस के अंदर। उसमें आप कह रहे हैं कि ये रीओपन नहीं हो सकता, ये मुकदमा पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। देखें, बात ये है कि वो बाबर अवान ने किया, बाबर अवान को एंगेज किया अपना, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का डिसीजन होगा ना। अच्छा, हाँ किया, वो कोई 3 महीने चलता रहा। मुझे लोग करते रहे, मोटिवेट करते रहे कि कसूरी साहब यू आर द कंप्लेंट यू शुड। मैं कहा ये फैसला हो ही नहीं सकता, देव कोर्ट मुझे खुद व्हाई शुड आई। और कोर्ट ने आपको फिर नोटिस दिया? कोर्ट ने मुझे नोटिस दिया एंड व्हेन आई एंटर्ड, मैंने को ओवर 90 पेजेस का मैंने रिजॉइंडर फाइल किया, और जिसमें मैंने तमाम जो फैक्चुअल एंड द लीगल पॉइंट्स कवर किए, क्योंकि मेरी तो हट भी थी, मैंने तो कोई किताबों से नहीं पढ़ना था, मेरे तो सारा केस याद था। मैंने जब लिए और जब मेरे केस को पढ़ने के बाद कोर्ट ने उनको सवाल बना के पुट करना शुरू किया टू बाबर अवान की सिटी गुम हो गई, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसके साथ उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, वजारत भी छोड़ कर आए थे। अब कसूरी साहब, क्या वजह है इस मुकदमे के हवाले से? हम कहते हैं नज़ीर के तौर पर नहीं पेश करते, बैड प्रेसिडेंट है, कंट्रोवर्सी उसके ऊपर बहुत ज्यादा है। क्या वजह है कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल ये मुकदमा बन गया? बात यह है कि इट इज इसमें एक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। इससे पॉलिटिकल टू द एक्सटेंट कि इसमें पर चांस, पर एक्सीडेंट मुलजम भी सियासतदान है और कंप्लेनेंट भी सियासतदान है, अदरवाइज इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुलजम who happens to be the former prime minister, वो भी सियासतदान है, और मैं भी सियासतदान हूँ, लेकिन उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इट वाज ए मर्डर ऑफ ए प्योर एंड सिंपल ऑफ ए प्राइवेट सिटीजन व्हिच टुक प्लेस इन द मोस्ट फैशनेबल एरिया ऑफ लाहौर, शादमान कॉलोनी,
See, we were coming from the marriage party. I was driving the car, and my father was sitting with me, and my mother was sitting behind me, my aunt, and my father was shot down. So the position is that within an hour of the actual incident, in the FIR, in the body of the FIR, Zulfikar Ali's Bhutto name was included without any confusion. Categorically, his name was mentioned. ये वही रियासती ढांचा था जिसने आपके ऊपर हमला करवाया, जिसमें आपके वालिद साहब की जान गई, लेकिन वो उसमें FIR में जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नाम नहीं रुकवा सके। वो इसलिए कि मैंने वो पूरी उन्होंने कोशिश की कि मैंने कहा ठीक है, अगर मेरा FIR नहीं करोगे तुम लिख लो, मैं नहीं दसा करूंगा। आई विल गो टू द हाई कोर्ट because I knew the law. I will go to high court. I'll get the case registered there. केस वही रजिस्टर होगा जिसको मैं लिखवाऊंगा। जो तुमने अपनी तो करना, जो मैं लिखते रहो। I have got nothing to do with. जब मैंने बड़ा फर्मली उसका व्यू लिया और मैंने अकड़ गया, तो भुट्टो को साथ they were in touch थी उनका, they were constantly briefing him. Bhutto was staying in White House, मुल्तान, वहाँ constantly भुट्टो को पता लग गया कि यहाँ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए अपना UCH में, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, वहीं FIR हुई। तो अब ये किस्सा कहानी बनेगा। Probably Bhutto might have said कि यार इसको पर्चा कर दो, ये अड़ा हुआ है, और let him go, not realizing कि वो FIR will prove as a time bomb. उसने टिकिंग करना शुरू कर दिया, टिक टिक टिक, and one day it will blast. ठीक है, अहमद रजा कसूरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुद्दई हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के मुकदमे में, उस मुकदमे में जिसमें उनको फांसी। खुश आमदीद नाज़रीन, पानामा लीक्स के स्कैंडल को 1 साल गुजर गया है, और इस 1 साल के अरसे में जितना सियासत के अंदर हमने हैजान देखा है इस हवाले से, शायद ही किसी और इशू के हवाले से इतना हैजान हमें नज़र आया। वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ इस स्कैंडल के दरमियान में हैं, और उनके बच्चे ऑफ कोर्स, उनके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन असल जायदाद जो है वो वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की है, जो बेनामी के तौर पर उन्होंने अपने बच्चों के नाम लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मुकदमा सुना, और उस सुनने के बाद अब तक फैसला महफूज है। फैसले के हवाले से भी बात करेंगे, क्या हो सकता है, कब आ सकता है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर कानून मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर हम पानामा के हवाले से बात करें फैसले के बाद, तो अगर आप बिजनेस की शख्सियात से बातचीत करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जी मुल्क के अंदर इस वक्त पानामा केस के फैसले के इतना शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है कि वो बिजनेसेस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, लोग अपने पैसे नहीं निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रोक के बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी, यकीनन एक गैर यकीनी सूरत हाल ने बहुत सी चीज़ों को मुतासर किया है सियासत के अलावा, और उसमें जैसा कि आपने अभी फरमाया, कारोबार को भी काफ़ी मुतासर कर रहा है। इसके अलावा लोग भी ज़हनी खलफशार का शिकार हैं कि ऐसे मामलात में बिल आखिर क्या फ़ैसला आएगा और मुस्तकबिल की सियासत का रुख क्या होगा। ये कई सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। जैसे सवालात कब खत्म होंगे डॉक्टर साहब? देखिए, अब तो कहा जा रहा है कि इस माह के अंदर अंदर किसी वक्त भी फैसला मुतवक्को है। सो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला इस माह में किसी वक्त फैसला आ जाएगा। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ द केस? आपके जहन के अंदर मुझे मालूम है बहुत क्लियर हैं चीज़ें कि ये फैसला होना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर ये फैसला होना चाहिए तो अब वक्त हो गया था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला दे सकता था। जी देखिए, जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या ऐसी बयानात जो आपस में ना सिर्फ मुतजाद हों बल्कि उनके अंदर कई ऐसी चीज़ें हों जो परजरी के परव्यू में आ जाती हों, तो ऐसे हालात में हमारा आइन और दूसरे कवानीन क्या कहते हैं। मामला चूँकि वज़ीर आज़म मोहतरम का है, तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे आइन में अगर ये सूरत हाल पहली दफ़ा पैदा हुई है तो उसका एक बहुत ही जाहिर है कि अदालत उज़्मा आखिरी अदालत है, और इस फैसले के बाद यहाँ अपील भी दायर नहीं हो सकती जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं।
تو پھر یہ فیصلہ جو ہے اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں، منی لانڈرنگ ہے، ٹیکس ایویژن ہے، کریمنل پروسیڈز ہیں، وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیے کہ سیکنڈری حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ہماری کورٹس میں باوجود اس کے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر فائدہ پہنچتا رہا ہے اس خاندان کو، مگر کوئی کنکلوسیو ایویڈنس ان کے خلاف کبھی نہیں ہوا۔ مگر اس دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھ خود کاٹ لیے ہیں کہ ایک بیان دیا جس کا تعلق دبئی سے سعودی عربیہ اور پھر لندن تھا، یعنی منی ٹریل کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر سڈنلی جو کاغذات جمع کروائے گئے اس میں وہ دبئی سے قطر پہنچ گیا اور قطر سے لندن۔ اب یہ دو ایسے چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں جن کے بارے میں ابہام نہیں ہے، اور ان کو کسی صورت بھی کوئی ذہن قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک اوتھینٹک فیصلہ آنا لازم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اوتھینٹک فیصلے کی بات کرتے ہیں، ججز صاحبان یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو جہاں پہ متضاد شواہد موجود ہوں یا پرکھنے کی بات ہو شواہد کی، وہاں پہ ٹرائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دی ایبسنس آف اے ٹرائل کس قسم کا جامع فیصلہ آپ محسوس کر سکتے ہیں عدالت عظمیٰ دے سکتی ہے؟ جی، مسئلہ آئینی ہے کہ اس بات کا تعین کرنا کہ اگر ہاؤس میں ایک بات کہی جائے اور اس اعتماد کے ساتھ کہی جائے کہ تمام ثبوت موجود ہیں، ثبوت تھے یا نہیں تھے ایک طرف رکھ دیجئے، اور جب معاملہ عدالت عظمیٰ میں آئے وہاں ایسے کاغذات پیش کر دیے جائیں جس کا اس سے تعلق نہ ہو، تو یہاں ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ فیصلہ دینے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم محترم کے وکلا نے کافی وقت لیا یہ ثابت کرنے میں کہ اس بیان کو یا تو پہلے ایک صاحب نے کہا جو وکیل تھے ان کے پہلے کہ اس کو سیاسی سمجھا جائے، پھر فوری ان کو بدل دیا گیا کیونکہ یہ معاملہ تو ایک کنفیشن کے برابر تھا، اور دوسری دفعہ یہ کہا گیا کہ امیونٹی حاصل ہے، یا یہ کہ عدالت عظمیٰ کے سامنے جو بیان ہاؤس میں اراکین دیتے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی قانونی تشریح آئین کی روح سے بہت ضروری ہے، اس لیے یہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ دراصل آرٹیکل 62 اور 63 کی تشریح کا ہے کہ ان حالات میں اس کی کیا تشریح کی جائے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ فرض کر لیجئے کہ تشریح کے لیے عدالت جو ہے وہ فیصلہ لکھتی ہے، لیکن پراپر فورم کی جب بات آتی ہے تو اس میں کہا گیا کہ جی پراپر فورم تو سپریم کورٹ نہیں ہے اس بات کو پرکھنے کے لیے، وہ تو الیکشن کمیشن مجاز ہے۔ پھر دیکھیے پہلے بھی دو معاملات ہو چکے ہیں جہاں ڈگریاں جعلی ہوتی تھیں، ایچ ای سی سی سے اس کی تصدیق کرا لی جاتی تھی اور عدالت عظمیٰ پھر ایک ہدایت جاری کر دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں، ٹرائل بھی نہیں ہوتا تھا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے کیسز اس طرح کے تھے جہاں لوگوں کی ڈیول نیشنلٹی کے معاملات سامنے آئے، صرف تصدیق کروا لی گئی کہ واقعی وہ ڈیول نیشنل ہیں اور پھر خود ہی آرڈر کر دیا گیا الیکشن کمیشن کو کہ ڈی نوٹیفائی کر دیجئے۔ اب تیسری صورتحال وہ پیدا ہوئی ہے جہاں انکنٹروورٹیبل ناقابل تردید ثبوت خود عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے کہ دو ایسے راستے اختیار کیے گئے جو آپس میں متضاد ہیں، آپس میں ریکنسائل نہیں ہو سکتے، تو پھر اس صورتحال میں یہ کہنا یا وکلا کا یہ دفاع جو تھا کہ آپ وہ کورٹ نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کے پاس نہیں بھولنا چاہیے کہ جب وہ 184(3) کا مقدمہ یعنی کہ مفاد عامہ کا کیس سن رہے ہیں تو ان کے پاس آرٹیکل 187 میں یہ پاور بھی موجود ہے کہ وہ کوئی بھی رستہ اختیار کر سکتے ہیں جو مکمل جو ہے وہ انصاف کے لیے ضروری ہو۔ جب آپ 187 کو 184 کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ عدالت عظمیٰ محتاج نہیں ہے کسی ٹرائل کورٹ کے ججمنٹ کا۔ اگر ان کے پاس ایسا مواد آ جائے جس کی بنیاد پر وہ خود ہدایت جاری کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، بھی آڑے نہیں آئے گی، رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی۔ یہ ایک ازمپشن ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ نے
मुकम्मल इंसाफ, कंप्लीट जस्टिस की बात की, कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ट्रायल के लिए भी केस रेफर कर सकता है? जी यकीनन यकीनन, अगर वो एक भी, देखिए दो सूरत हाल हो सकती हैं। अगर नतीजतन खुद कोई एडवर्स रिमार्क्स दे दिए तो फिर नीचे ट्रायल कोर्ट तो कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर ये लिख दिया कि हम इन हालात में कोई भी राय देने से गुरेज कर रहे हैं ताकि नीचे ट्रायल कोर्ट में वजीर आजम मोहतरम को मुकम्मल इंसाफ मिल सके, आर्टिकल 10A के मुताबिक उनका भी राइट टू फेयर ट्रायल हम जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते, तो उस केस में फिर वो कोई राय नहीं देंगे और मामला नैब या इलेक्शन कमीशन को रेफर कर देंगे। जी, नैब ने तो गालिबन कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उन्हें इख्तियार नहीं है इस मामले को टेकअप करने का, तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या तफ्तीश करने वाला इदारा कोई और भी हो सकता है? जी देखिए, उनका ऐसा कहने से तो उनकी जुरिस्डिक्शन खत्म नहीं होती। जहां भी पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, जिसका नाम भी पैनामा लीक्स में या बहामा लीक्स में आया था, उनको कार्रवाई करनी थी। सिर्फ वजीर आजम मोहतरम का मामला नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि नैब जो है और पाकिस्तानी अदारों की तरह, चलिए गवर्नमेंट के अदारे जो कैप्टिव हैं, हम इल्ज़ाम लगाते हैं ये तो एक खुद मुख्तार अदारा है, इसको ऐसी चीज़ें करते हुए और कहते हुए कई दफ़ा सोचना चाहिए। और ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि बाकी सारी 30 ममालिक के अंदर जहाँ पे पैनामा लीक्स में पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का मामला आया था, बड़ा स्विफ्टली एक्शन लिया वहाँ उनकी हुकूमतों ने, मगर हमारे यहाँ ये बहुत अफसोस का मुकाम है क्योंकि हम सिर्फ वजीर आजम मोहतरम को टारगेट ना करें तो मुनासिब है। और भी कई ऑफिस होल्डर थे, इसके अलावा कई बिजनेसमैन थे, मगर आप लथार्जी देखिए, आज जब हम और आप एक साल बाद इसके मामले में बात कर रहे हैं तो किसी एक जगह भी कोई टेंजिबल रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया, जो कि इंतहाई मेरे नज़र में अफसोस का बायस है। डॉक्टर साहब, एक स्प्लिट डिसीजन की भी बात की जा रही है। इन केस जजेस साहिबान मुतजाद फैसला करते हैं, 2 या 3 या 1 या 4, तो उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए उस फैसले की हैसियत क्या होगी? वो मुस्तनद फैसला होगा फिर भी, या फिर उसके अंदर डाउट रह जाएगा? नहीं, हमारे जो निज़ाम है उसके अंदर मेजॉरिटी डिसीजन इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। डिसेंटिंग नोट जो होते हैं वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री तो रह जाते हैं, मगर इनफोर्सेबल जो है, चूंकि यहाँ आपने देखा होगा कि 5 जजेस हैं, तो बाहर कैफ किसी एक तरफ तो मेजॉरिटी होगी, चाहे वो उनको अब्जॉल्व करने में हो या उनके एडवर्स फैसले की हो, तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है कि ये फैसला इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जी, कोई मुमासलत, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है, अमली तौर पे तो हमें काविश उनकी नज़र नहीं आती है पनामा केस के हवाले से वजीर आज़म के खिलाफ, लेकिन जो ये कहते हुए हमें ज़रूर दिखाई देते हैं कि अगर हमारे वजीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला क्यों नहीं दे सकते? साथ वो माजी को कोर्ट करते हैं कि ये नहीं देते हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला। क्या कहते हैं आप? देखिए, माजी के अंदर मैं भी इस बात से मुत्फिक हूँ कि हमारी अदालतों ने कई दफ़ा तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैयर को भी नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक जो है जायज़ करार दिया, कई जगहों पे तकनीकी इंसाफ दिया गया वज़ीर आज़म मोहतरम के पहले केसेस में। मगर आज के हालात में मैं समझता हूँ कि अब जब से मुशर्रफ ने इस अदलिया के खिलाफ बराह रास्त मार्शल लॉ लगाया था, उससे पहले ये कभी उस तरह विक्टिमाइज नहीं हुए थे, बल्कि ये उस साइड पे खड़े होते थे जहाँ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पैयर के तौर पर ये उनका दफा करते हुए नजर आते थे। मगर उस फैसले के बाद जहां मुशर्रफ के उस मार्शल लॉ को उन्होंने रद्द किया, मैंने नहीं देखा उसके बाद इस अदालत उज़्मा ने कभी किसी किस्म की कोई भी नरमी दिखाई हो। और अब के भी मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कानूनी तौर पे वो जो भी फैसला करें, मगर अब नरमी वाली बात और उस तरह की बात जो पीपल्स पार्टी वाले अपने माजी के तजर्बे पे कहते हैं,
شاید نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر ہم نظریہ ضرورت جو ماضی کے اندر استعمال ہوتا رہا، مفاد عامہ کے کیس کی حیثیت، آئینی معاملے کے طور پر یہ کیس، اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کر اگر ہم اس کیس کو دیکھیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، سپیکولیٹو تو میں نہیں ہونا چاہوں گا، مگر ایک بات بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کے اندر بارہا یہ کہا گیا کہ ہم کیوں انویسٹیگیشن نہیں کر رہے، کیوں نہیں بلا رہے، کیونکہ ابھی کاغذات کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اگر یہ ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے تو پھر تو اسی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے، یا کمیشن بنا لیا جائے اور وہ انویسٹیگیٹ کر لے۔ مگر ایک تیسرا پہلو جو عام طور پر میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوا وہ یہ تھا کہ بارہا یہ کہا گیا کہ یہ ایمانداری، آنیسٹی کا معاملہ ہے، اور جو ہائیسٹ آپ کے آفس پہ ایک آدمی ہو وہ اگر بیانات بدلے، اور وہ بیانات ایسے نہ ہوں کہ وہ ڈرائنگ روم میں دے رہا ہو بلکہ وہ پبلک میں ہوں، یعنی کہ 2 دفعہ خطاب کیا گیا قوم سے، ویسے تو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں مگر ایسی کبھی قوم سے خطاب کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وزیر اعظم محترم یوزلی قوم سے براہ راست خطاب کرنا اتنا پسند نہیں فرماتے نیشنل امپورٹنس کے ایشوز کے اوپر، جیسے ٹیررزم ہے، کہیں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ مگر اپنے اوپر جب ان کے الزامات آئے تو انہوں نے پہلے تو جب ای میلز گئیں تو خاندانوں نے آ کر ان کے افراد نے ٹی وی کے چینلز کو استعمال کیا اپنی کلیریفیکیشن، جو بالکل ان کالڈ فار تھا اور سرٹن بھی نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ یکدم ان کو کیا خیال آیا کہ وہ لندن کی پراپرٹیاں ظاہر کریں۔ تو پھر آپ نے دیکھا انہوں نے خود خطاب کیے، پھر جب اپوزیشن نے بہت زور دیا کہ آپ ہاؤس میں آ کر کیوں نہیں بتاتے، انہوں نے وہاں بھی بتا دیا۔ مگر جیسے ہی مقدمہ شروع ہوا ان ساری چیزوں کا انہوں نے ایک طرف رکھ دی، اور وہ والد مرحوم کی ایسی ایسی چیزیں نکال کے لے آئے جن کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال ایک جگہ انویسٹمنٹ رہی ہو پاکستان کے قوانین میں، جہاں ویل ٹیکس بھی تھا، انکم ٹیکس بھی تھا، آپ نے کبھی اس کو ظاہر نہ کیا گیا ہو، اور اب سڈنلی آپ یہ توقع رکھیں کہ عوام اور عدالت اس بات کو مان لے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا۔ مجھے فیصلے سے زیادہ اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے یہ ہو یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہو، اگر وہ ایسی بات کریں تو بہت دل دکھتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں وہ ایسے چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ماہر قانون بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ پاناما کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف 2 کیسز کی سماعت کے حوالے سے، ایک کیس عمران خان صاحب کے خلاف غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے وصول کرنے کا کیس ہے، فنڈنگ وصول کرنے کا کیس ہے، جو پاکستان کے قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیس اسی کیس میں سے نکلتا ہے جو توہین عدالت کا کیس ہے، اور اس لیے الیکشن کمیشن نے یہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف قائم کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جانبدار ہے۔ آج پھر الیکشن کمیشن نے کہا کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہ تحریک انصاف جواب کیوں نہیں دے رہی ہے۔ 24 اپریل تک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے تحریک انصاف کی، اور کہا گیا ہے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے کہ اگر جواب داخل نہ کیا گیا تو ہم اپنے فیصلے میں یہ لکھ سکتے ہیں، لکھ دیں گے کہ یہ جواب نہیں دے رہے۔ دونوں کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جو درخواست گزار اس کیس کے اکبر ایس بابر صاحب، جو کہ بانی رکن بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہے، لیکن انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی مسائل پر یا ڈیفرنسز کی وجہ سے، زیادہ مناسب لفظ ہے، علیحدہ ہونا پڑا۔ اکبر ایس بابر صاحب، مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بابر صاحب، پیسے لے لیے عمران خان صاحب نے، فنڈنگ ساری سیاسی پارٹیوں کو ہوتی ہے، تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں حرج یہ ہے کہ جب آپ غیر قانونی ذرائع سے
پارٹی کے لیے فنڈز لیتے ہیں یا ان فنڈز کا جو استعمال ہے وہ اس مقصد کے لیے نہ ہو، یعنی اس میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بڑے سنگین نتائج قانون کے تحت نکل سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے۔ کہاں سے پیسے لیے عمران خان صاحب نے؟ دیکھیں، جو میرے پاس شواہد آئے تھے ستمبر 2011 میں، کیونکہ یہ معاملہ ستمبر 2011 میں شروع ہوا اور اس میں تمام اس کی دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں، عدالت میں پیش بھی کیے گئے ہیں کہ یہ معاملہ، میرے جو اختلافات تھے عمران خان سے وہ کوئی ذاتی نوعیت کے نہیں تھے۔ جی، میں نے اسی لیے اس کو کنیکٹ کر دیا، ڈیفرنسز میں نے کر دیے۔ جی بالکل نہیں، مطلب میں نے اس وقت یہ تمام خامیاں جو ہیں اس کی نشاندہی ان رائٹنگ کی تھی۔ امریکہ سے تقریباً $3 ملین دو غیر ملکی کمپنیاں جو عمران خان نے اپنے دستخطوں سے رجسٹر کرائی امریکہ میں، وہاں سے پیسہ جمع کر کے آیا۔ پھر یو کے آسٹریلیا سے ایسے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے پیسہ آیا جو بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن میں یہ جو آڈٹ رپورٹ سالانہ جمع کراتے ہیں اس میں اس کی نشاندہی نہیں ہے۔ پھر مڈل ایسٹ سے عمران خان نے کروڑوں روپے ہنڈی کے ذریعے اپنے دوستوں اور دوسرے ساتھیوں کے ذریعے جو پیسہ وہاں جمع کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ملازمین ہیں ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آیا، اور پھر ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس پہ خورد برد ہوئی۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ 3 بڑے سنگین قسم کے غیر قانونی کام ہوئے جس کی میں نے نشاندہی کی، اور اگر وہ اس وقت اس کا نوٹس لے لیتے اور اصلاح کا راستہ جو میں نے دیا تھا اس پہ چل پڑتے تو شاید یہ نوبت آج یہاں تک نہ آتی۔ بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے مارچ 2013 میں اپنے برادر نسبتی عبدالاحد خان کو میرے گھر بھیجا اور مجھے یہ آفر کی کہ ہم ایک اسپیشل آڈٹ کرا دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے وہ ٹی او آر جو تھی میرے ہی گھر میں، ان کے برادر نسبتی اور ایک آڈیٹر تھے جلال احسن ان کا نام ہے، احسن اینڈ احسن کمپنی کے، وہ میرے گھر میں طے ہوئے۔ اس کو 9 مارچ 2013 کو عمران خان نے دستخط کیے اس پہ، ٹی او آرز پہ۔ اس کے تحت جو کارروائی ہوئی، پھر ان کی کارروائی میں رکاوٹیں ڈالی گئی، ان کو مکمل آڈٹ کرنے کے موقع نہیں دیا گیا، اور پھر اپریل 2014 میں انہوں نے جو رپورٹ سامنے لائی اس میں میرے تمام الزامات جو تھے وہ ثابت ہو گئے۔ تو جب میرے تمام الزامات ثابت ہو گئے تو میں توقع کر رہا تھا کہ اب اس پہ کارروائی ہوگی، کرپٹ لوگوں کی نشاندہی ہوگی، غیر قانونی کام بند کر دیا جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ہو تو میرے ساتھ مزید فاصلے بڑھ گئے۔ تو پھر جس کی وجہ سے پھر میں نے اپنا ایک شہری پاکستانی حیثیت سے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کی حیثیت سے، کہ ہم لوگ ایک اصلاح کی پارٹی تھی، تبدیلی کی پارٹی تھی، ہم نے عوام سے جھوٹ نہیں بولنا تھا، ہم نے عوام کے سامنے سچائی رکھنی تھی۔ پھر میں نے نومبر 2014 میں یہ کیس کیا جسے فارن فنڈنگ کیس کے، اس کا پاناما سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی طور پہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نواز، ٹائمنگ ایسی ہے اکبر شیر بابر صاحب، آپ نے یہ کہا، آپ نے کب دائر کیا یہ کیس؟ نومبر 2014 میں، اور پاناما تو اپریل 2016 میں سامنے آیا نا۔ نومبر 2014 سے لے کر اگر اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر لوگ تو مختلف قسم کے لنکس تو تلاش کریں گے نا بابر صاحب، فیصلہ تو ہو جانا چاہیے تھا اس کیس کا۔ اس کو اتنا التوا کا شکار کیوں ہوا یہ کیس؟ نہیں، لیکن اس کے التوا کے شکار کی ذمہ داری بھی تو پاکستان تحریک انصاف پہ آتی ہے نا۔ جب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے، ابھی جو آخری فیصلہ تھا اس میں بھی لکھا ہے کہ چند مہینوں کی نہیں چند سالوں کی تاخیر کی گئی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بہانے کرتے ہیں۔ کبھی ان کا 1 اپریل 2015 میں وکیل چینج کر دیا، پھر دوبارہ سے شروع کر دیا کہ آپ مینٹینیبلٹی پہ، پھر ان کے وکیل کی صحت اور ناساز ہے، امریکہ چلے گئے ہیں، جاپان کانفرنس میں چلے گئے ہیں، ایک بہانہ دوسرا بہانہ تیسرا بہانہ، 1 مہینے 2 مہینے کی ایڈجرمنٹس لیتے رہے ہیں، اور تو اس چکر میں یہ معاملہ ڈیلے ہوا نا۔ پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے سٹے کے پیچھے، اب ہائی کورٹ میں 1.25 سال انہوں نے زبانی جمع خرچ میں ایک سٹے کے وہ ایڈجرمنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی دی گئی ہیں نا، وہ درخواست کر سکتے ہیں، زبردستی لے تو نہیں سکتے ہیں نا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور یہ ہماری یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ معاملات جلد نپٹائے جائیں۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف سے التوا اور تاخیری حربے کی توقع نہیں رکھی جاتی نا، ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر دیتے۔ مثلا انہوں نے جب ان سے اکاؤنٹس مانگے گئے
کہ جو اکاؤنٹس کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ آپ یہ تفصیلات جمع پاکستان میں کرائیں ایسا ہوتا ہے 1 اپریل بابر صاحب، پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کرتے، وہ نہیں کر رہے، ان کو بھی چاہیے تھا یہ کرتے، وہ بھی نہیں یہ کر رہے. اچھا ذرا دوسرا کیس کے حوالے سے ہمیں بتائیے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ توہین عدالت کا کیس کہاں سے چل پڑا؟ توہین عدالت ایسے چلا کہ جب 1 دسمبر 2016 کو الیکشن کمیشن نے حد صبر کے باوجود انہوں نے پھر لکھ کے دیا کہ آپ یہ اکاؤنٹس جمع کرائیں. 1 سال 1.5 سال ہو گیا آپ نے اکاؤنٹس جمع نہیں کرائے، تو اکاؤنٹس جمع کرائیں. تو بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف حتمی طور پہ اپنے اکاؤنٹس جمع کراتے اور یہ معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، تو انہوں نے 9 جنوری کو 2017 کو ایک عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے ایک درخواست دی کہ یہ آپ اپنے اس آرڈر کی نظر ثانی کریں کیونکہ آپ سیاسی طور پہ تعصب رکھتے ہیں، آپ اکبر اس بابر سے مل گئے ہیں اور یہ ایک سیاسی کیس ہے جس کی وجہ سے آپ تحریک انصاف. تو جس کے نتیجے میں پھر 16 جنوری کو جو عدالت نے فیصلہ دیا اس میں یہ کہا کہ پاکستان الیکشن کمیشن کے خلاف نازیبہ اور غلیظ زبان استعمال کی گئی اور ایک سیولائز شخص سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اتنے غیر قانونی اور غلیظ زبان ایک آئینی ادارے کے لیے استعمال کرے. اس پہ پھر میں نے کنٹیمپٹ کیا کہ نوٹس دیا کہ یہ عمران خان، یہ وہی عمران خان ہے جو ہم بات کرتے تھے قانون کی بالادستی کی، اداروں کی بحالی کی، اب اداروں کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو آپ نے اس کی تصدیق تو نہیں کرنی، آپ نے اداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے، تبھی ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی باقی سیاسی پارٹیوں کو کیوں نہیں منگواتے. سوال یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف پہل کرتی ہے اور یہ تمام معاملات شفاف انداز میں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھتی ہے تو ایک مورل پریشر بنتا ہے دوسری پارٹیوں پہ، وہ بھی قانون کے زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح اصلاح کے راستے پہ آپ نے عمران خان صاحب کا نقطہ نظر انڈورس نہیں کر دیا کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز فائل کر کے؟ اب تو واقعی لگتا ہے الیکشن کمیشن جانبدار ہو گیا جی، کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز شروع کروا دی آپ نے ان سے، ان کے خلاف. کہنے دے تو وہ کہتے عمران خان صاحب اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں. نہیں بالکل نہیں، ایک سیاست میں ایک ذمہ دار کردار ہونا چاہیے. انہوں نے باقی سیاستدان تو شاید زبانی کرتے ہیں، انہوں نے تو لکھ کے وہ غلیظ زبان استعمال کی اور الزامات لگائے. اور میرے کیریکٹر دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ یہ اکبر اس بابر کا کوئی گٹھ جوڑا الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے. اس قسم کے سنگین الزامات کو ہلکا نہیں لی جا سکتا، لائٹلی نہیں جا سکتا. اگر آپ نے ایک ریسپانسبل سنجیدہ سیاست کرنی ہے اس ملک میں تو لیڈروں کو رول ماڈل ہونا چاہیے، لیڈروں کو چاہیے. بابر صاحب یہ تو پی ٹی آئی کو تو الزام بھی نہیں لگانا آتا، وہ آپ کا گٹھ جوڑ الیکشن کمیشن سے کروا دیا انہوں نے. تو آپ کا جو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ پاناما کے ساتھ کیس چل رہا ہے، تو اگر آپ گٹھ جوڑ کسی کا ہو تو آپ کا تو مسلم لیگ نون کے ساتھ گٹھ جوڑ جوڑا جائے، الیکشن کمیشن کے ساتھ تو نہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اگر اختیار میں ہونا تو میرا گٹھ جوڑ یہ دنیا کی کسی بھی خفیہ ایجنسی سے جوڑ دیں گے کہ یہ اس کے ایما پہ کرے، کیونکہ وہ اب پھنس گئے ہیں، وہ سچائی سے بھاگ رہے ہیں، وہ انصاف سے بھاگ رہے ہیں، وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے آخری دفعہ کب درخواست دی کرتے تھے نا الیکشن کمیشن کو، آپ نے آخری دفعہ کب درخواست دی کہ جناب سماعت آپ مکمل کریں؟ آرگومنٹس دونوں طرف سے آ گئے، ریکارڈ دونوں طرف سے آ گیا، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. اب ہائی کورٹ میں 1 سال یہ معاملہ التوا میں رہا، نہ وہاں سے فیصلہ آ رہا تھا، نہ وہاں سے سٹے آرڈر آ رہا تھا، اور وہاں معاملہ التوا میں تھا. پھر اس کے بعد یہ اس سال جا کے یہ 3 دن ہائی کورٹ میں یہ پیشی ہوئی، تو ہائی کورٹ نے دوبارہ یہ کیس ریمانڈ کر کے فروری 15 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھیج دیا. اب اس سے اندازہ لگائیے عمران خان کی سچائی کا کہ 25 مارچ کو عمران خان ایک انٹرویو دیتے ہیں ایک لیڈنگ چینل میں، اور اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا کیس تو کہ ہائی کورٹ میں کیس ہی کوئی نہیں ہے. 15 فروری کو کیس ریمانڈ ہو کے الیکشن کمیشن آ چکا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے ہماری آڈٹ رپورٹس کلیئر کر دی ہیں، جبکہ 1 اپریل کا ان کا آرڈر موجود ہے کہ آپ کے آڈٹ رپورٹس میں فورن فنڈنگ کی نہ تفصیلات ہیں نہ سورسز موجود ہیں. تو اب وہ اگر کھلے عام جھوٹ بولنے پہ اتر آئیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہی علاج ہے کہ ہم تو سیاسی اور قانونی جنگ ہی لڑیں گے نا. آپ کے خیال میں جب الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دے گا تو کیا یہ فیصلہ سیاست کی نظر نہیں ہوگا؟ دیکھیں پاکستان میں تمام فیصلے جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ قبول کرتے ہیں. مثلا الیکشن کمیشن نے ابھی عمران خان اور جہانگیر ترین کو ریلیف دیا، ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ان کو بھیجا تھا، اس کو مسترد کر دیا. تو جب وہ فیصلہ ان کے حق میں آیا تو ان کے نمائندے اور عمران خان کہتے ہیں انصاف کی جیت ہوئی، حق کی جیت ہوئی.
تو یہ تو ہمارا ایک سیاسی طرز عمل بن گیا نا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے تو ہم کہتے ہیں انصاف کا بول بالا ہو گیا، فیصلہ ہمارے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے ہماری سیاسی انتقام ہو گیا. یہ بڑا افسوسناک کردار ہے. ہم نے یہ سارا توڑنا تھا، یہ سلسلہ ختم کرنا تھا، تبھی تو تحریک انصاف بنائی تھی. اچھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے درخواست بھی دی الیکشن کمیشن میں کہ جلد نمٹا دیں، اس کے باوجود فیصلہ لٹکا ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں انشاءاللہ ابھی مجھے امید ہے، کیونکہ آج بھی الیکشن کمیشن کی یہی کوشش تھی کہ اگلے ہفتے دوبارہ یہ جو آخری ان کو موقع ملنا ہے کہ ریبٹ کرنے کے ہمارے وکیل کی آرگومنٹس کو، تو یہ معاملہ اگلے ہفتے پہ نپٹا دیا جائے. لیکن پھر انہوں نے یہی کہا کہ جی ان کے وکیل کی صحت ٹھیک نہیں ہے، پورا ہفتہ وہ شاید مصروف ہیں اپنے طبی معاملات میں، جس کی وجہ سے یہ ان کی انسسٹنس پہ 24 اپریل کی تاریخ، ورنہ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب تو وہ بضد تھے کہ اس کو بڑے جلدی ہم اگلی پیشی رکھ کے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اکبر شیر بابر صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ فنڈز کے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب سے علیحدہ ہوئے اور اب کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. فیصلہ کب آتا ہے ناظرین؟ بہت انٹرسٹنگ کیس ہے، اس کا ہمیں بھی انتظار ہے. کیا پاناما کے بعد آئے گا یا پاناما سے پہلے؟ بابر صاحب کہہ رہے ہیں تعلق ویسے کوئی نہیں ہے پاناما سے. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.